اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں وطر جو ہے حنفی حضرات اگر ان کے پیچھے پڑھیں تو ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے مسلک کے حنفی پہ سختی سے پابند ہیں تو اپنے علیحدہ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آمین بالجار بھی حنفی کے لیے نہیں ہے، چونکہ آمین دعا ہے اور دعا کے لیے حکم ہے کہ ایسا کرو۔ اسی طرح رفع یدین بھی حنفی مسلک میں نہیں ہے، چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی اور رفع یدین نہیں کی۔ اگر عورت ماہواری میں ہو تو میقات کراس کرتے نیت کر سکتی ہے۔ ہم پاکستان والے عصر کی نماز امام کعبہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، حنفی مسلک میں ابھی وقت نہیں ہوتا، لیکن حنفی علماء کا متفق علیہ فتویٰ ہے کہ حرم کی نماز نہ چھوڑو۔ ان کے مسلک میں ایک نماز پڑھ لی تو کیا کفر ہو گیا؟ 15 شعبان کی رات کے جاگنے کا شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے۔ ویسے علماء نے لکھا ہے کہ بڑی مبارک رات ہے، قرآن پڑھیں، طواف کریں، تلاوت کریں۔ حجر اسود کو چومنے کے لیے دھکے دیتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ زندوں کے لیے طواف نہیں ہوتا، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ عصر اور فجر کی نماز کے بعد کوئی نفل نہ پڑھو، فجر کی سورج کے بعد پڑھو اور عصر والی مغرب کے بعد پڑھو۔ 8 سال ہو گئے مکہ مدینہ حاضر ہوئے، دعا فرمائے اللہ حاضری نصیب فرمائے۔ میں حضرت پیر ذوالفقار صاحب کی اجازت سے دین کے کام میں لگی ہوئی ہوں، دعا کریں کہ میرا شوہر بھی دین پر آ جائے، آمین، اللہ اس کو بھی دین پہ لے آئے۔ حضرت کے لیے دعا، ہم تو ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے ان سے بڑے خصوصی قسم کے تعلقات ہیں، بلکہ میری تفسیر مکی جو قرآن کی تفسیر ہے وہ اس وقت تک الحمدللہ 7 جلد چھپ چکی ہے، اور آپ حیران ہوں گی کہ آپ کے پیر صاحب کے مکتبے میں وہ دوبارہ میری اس تفسیر کو خود شائع کر رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے تقریباً 4 یا 5 جلد شائع کرنی ہے، باقی بھی کریں گے آہستہ آہستہ۔ تو ہمارا تو ان سے ایک خاص تعلق۔ جمعہ کے دن جو 11:54 پہ اذان ہوتی ہے وہ اعلان کے لیے ہے، وہ نماز کے لیے نہیں ہے، وہ تو ابھی دیوار کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ اگر ایک عورت نے عمرے کا طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑتے ہوئے حیض آ گیا، کوئی بات نہیں، صفا مروہ دوڑ سکتی ہے اور بعد میں بال بھی کٹا سکتی ہے۔ مجھے خونی بواسیر ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، میرے پاس تو کوئی دوائی نہیں ہے، دعا ہی کر سکتا ہوں۔ مجھے اللہ کے رسول کی دین کی سمجھ ہو جائے، صحابہ کی محبت ہو جائے تو اللہ والوں کے پاس رہو گے تو ہوگا نا۔ میں نے زنا چھوڑنے کے لیے نیت کی، 1000 نفل بھی پڑھی، توبہ بھی کی، لیکن مجھ سے پھر زنا ہو جاتا ہے۔ بہرحال پھر توبہ کریں، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک اپنا ماحول نہیں بدلو گے کوئی فائدہ نہیں ہو۔ توبہ بھی کرتے رہو اور تمہاری راتیں جو ہیں وہ بھی ہیرا منڈیوں میں گزریں تو پھر توبہ کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ توبہ کرو، پھر اللہ والوں کی صحبت میں رہو۔ آج کل بہتر یہ ہے کہ تبلیغ والوں کے ساتھ نکل جاؤ 4 مہینے کے لیے، انشاءاللہ امید ہے کہ تمہاری اصلاح ہو جائے گی، باقی اللہ کے علم میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین